ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ بھی ہے۔ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اسماء گرامی سے ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ اس کا آغاز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام مبارک سے ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ نام نامی بیان فرمایا۔ اسی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ طٰہٰ ہے۔ اس سورت میں تقریباً مکمل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کو نبوت ملنے کا، اور پھر فرعون کی طرف جانے کا، فرعون کو دعوت دینے کا، اور آخر میں نہ ماننے اور غرق ہونے تک کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ آخر میں کچھ ہدایات ہیں ساری انسانیت کے لیے، لیکن مجموعی طور پر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں چلتا ہے۔ صرف ابتدائی چند آیات جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر تسلی دی گئی، اس کے بعد پھر وہ سورہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ یعنی اے طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما انزلنا، ما نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیک آپ پر، القرآن یہ قرآن، لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا بلکہ تذکرہ یہ تو نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کی بہت زیادہ فکر اپنے اوپر سوار کر لیتے تھے، اور اس قدر زیادہ کہ جیسے وہ ایک انسان، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈپریشن لے لینا بہت زیادہ، کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، جس پر جان کا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیا کرتے تھے کہ یہ انسانیت کی ہدایت یہ ہمارے کام ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ ہمارے فیصلے ہیں، کتنوں کو ملے گی، کتنوں کو نہیں ملے گی، کن کو ملے گی، کن کو نہیں ملے گی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جو مانتا ہے اس کا فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں، اور جو نہ مانے گا اس کا فیصلہ بھی پھر۔ اس لیے بار بار جہاں آیا نا، بس آپ صبر کیجئے، بس آپ انتظار کیجئے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ بس آپ نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے، آپ بری و ذمہ ہیں، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے کیا کردار تھے اور ان کے کیا اعمال تھے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ انہی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو آیات ہیں وہ تسلی دینے کے لیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرہ بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرے۔ تنزیلاً یہ نازل کیا گیا ہے، ممن اس اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے، خلق جس نے پیدا فرمایا، الارض
زمین کو، والسماوات العلا اور بلند و بالا آسمانوں کو. تنزیلا ممن خلق الارض، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے زمینوں کو اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا فرمایا. الرحمن، اور وہ رحمان ذات. علی العرش استوى، اور پھر وہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا، متمکن ہوا، جلوہ افروز ہوا. لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اسی اللہ کا ہے. وما بینہما، اور جو ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی اللہ کا ہے. وما تحت الثری، اور جو زمین کی تہوں میں ہے. تحت الثری، زمین کی تہوں میں، زمین کی اس میں گہرائیوں میں، اور جو زمین کی گہرائیوں میں ہے اور جو زمین کی تہوں میں ہے. تو وما تحت الثری، وہ بھی، اس کا مالک بھی اللہ ہے. آسمانوں زمینوں کے درمیان، زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک بھی اللہ ہے. وَإِن، اور اگر، تجہر، بلند آواز سے، بالقول، آپ بات کریں. وَإِن تجہر بالقول، اور اگر بات کرتے وقت آپ آواز بلند کریں. فَإِنَّهُ، بے شک وہ تو، يَعْلَمُ، جانتا ہے، السِّرَّ، خفیہ، وَأَخْفَى، اور بہت ہی باریک تر بات کو بھی. وہ تو آہستہ کہی ہوئی اور بہت خفیہ اور چپکے سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہو، اسی کے ہیں، الاسماء الحسنى، اچھے اچھے نام. اسماء حسنى یعنی صفات، اچھے نام، اچھی صفات، یہ اسی اللہ کی ہیں. یہاں تک ہیں وہ آیات، ابتدائی آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے شروع ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خواہش تھی آپ ایمان لے آئیں. چنانچہ ایک دن خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اللہ، عمر بن خطاب اور عامر بن حشام، جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا، ان دونوں میں سے اللہ کسی ایک کو ایمان کی توفیق نصیب فرما. اور الفاظ تھے اعز الاسلام، اسلام کو غالب فرما، اسلام کو قوت نصیب فرما. یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عامر بن حشام کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کا انتخاب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. اچھا، یہ اسی وقت نہ یہ حضرت عمر نکلے ہیں گھر سے. مشاورت ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے. تو یہ سوچ کے نکلے تھے کہ آج میں یہ کام کر کے رہوں گا. راستے میں گزر رہے تھے تو ایک شخص نے ان کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے جاؤ ذرا اپنے گھر جا کے دیکھو. کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہن وہی، وہ دونوں ایمان لا چکے ہیں. اچھا. چنانچہ گھر میں گئے کہ پہلے میں ان کو ختم کرتا ہوں اور پھر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہوں. وہاں گئے، پہلے تو مارا. جب تھک گئے مار مار کے تو بہن نے کہا جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن جو ہدایت، جو کلام ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے. اس نے کہا کہ حضرت عمر کہنے لگے اچھا کچھ ہے تو مجھے بھی دکھاؤ، کچھ ہے تو مجھے بھی دکھاؤ. بہن نے کہا ابھی آپ ناپاک ہیں، پاک ہوں پہلے. یہ ایسا کلام نہیں کہ ہر کوئی ایسا ہی پڑھے اس کو، پاک صاف ہو کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے، تو غسل کرنے چلے گئے. غسل کر کے آئے تو بہن نے یہ ابتدائی آیات سورۃ طٰہٰ کی یہ
ان کو سنائی اور انہیں پڑھی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. یہاں تک نا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. یہاں تک پڑھا نہ انہوں نے تو بس ایک تو کہنے لگے کہ مجھے حضور کے پاس لے کے چلو. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لے کے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف یوں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا کہ اللہم ھذا عمر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ نصیب فرما. اور پھر آپ نے فرمایا عمر کلمہ پڑھ. وہ ایسی کیفیت تھی، وہ جب سے چلے تھے نا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی کایا پلٹ گئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تو یہ آیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو کہ جو اسلام کی مخالفت میں بڑے سخت تھے اس وقت اور بہت شدید تھے، اور ان کے دل کو بھی کفر سے اسلام کی طرف پھیر دیا اور گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دیا. وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آپ کے پاس آیا ہے حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے. اذ، جب رآ، انہوں نے دیکھا، نارا، آگ کو، جب انہوں نے آگ دیکھی. یہ وہ وقت ہے جب مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں مصر. اہل خانہ بھی ساتھ ہیں، فیملی بھی ساتھ ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. سردی ہے تو راستے میں ایک جگہ نا آگ دکھائی دی. اذ رآ نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقالا، تو کہنے لگے، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثو، تم ذرا رکو، تم ذرا ٹھہرو، انی آنستو، میں نے دیکھی ہے، نارا، آگ، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی، شاید کہ میں، آتیکم، لے آؤں تمہارے لیے، منہا، اس میں سے، بقبس، کچھ انگارے، شاید میں آگ کے کچھ انگارے تمہارے پاس لے آؤں، او یا اجدو، یا میں پالوں، علی الناری، اس آگ کے پاس، ہدا، کچھ رہنمائی، او اجد علی النار ہدا، یا میں اس آگ کے پاس کچھ رہنمائی پالوں. رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے وہاں پر، آگ ہے تو لوگ بھی ہوں گے، تو چلو راستے کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں گی. تو یہ سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ دیکھی ہے تو اس کے پاس گئے. فلما اتاہا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آئے، نودیا، تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک درخت تھا، اس میں سے شعائیں پھوٹ رہی تھی، یا آپ کہہ لیں کچھ اللہ کی نور کی تجلی تھی، وہ ظاہر ہو رہی تھی. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، میں، انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. انی انا ربک، یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے نا، انی انا ربک، میں آپ کا رب بات کر رہا ہوں. فاخلع، اتار دیجئے، نعلیک، اپنی جوتیاں. فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دیجئے. انکا، بے شک آپ، بالوادی المقدس طوا، وادی مقدس، مقدس طوا، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، اور اس جگہ کا احترام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں جوتی اتار کر آیا جائے. وَأَنَا، اور میں نے، اخترتک، آپ کو چن لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے. فاستمع، اب غور سے سنیے، لما، جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے. اب جو وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنیے. اننی، بے شک میں، انا اللہ، اللہ صرف میں ہوں. اننی انا اللہ،
اللہ صرف میں ہوں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی میری ہی عبادت کرنی ہے. وَأَقِمْ اور قائم کرنا الصلاة نماز لذکری میری یاد کے لیے. اور نماز قائم کرنا کہ نماز اللہ سے انسان کا رابطہ بحال رکھتی ہے. انسان کو خدا یاد رہتا ہے. نماز پڑھنا خدا یاد رہتا ہے. تو میری یاد مجھے یاد رکھ پاؤ گے. نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. ان الساعہ بے شک جو قیامت ہے آتیہ آ کر رہے گی. اکاد اخفیہا لیکن اس کو رکھوں گا میں مخفی. اسے میں مخفی رکھوں گا, اس کا علم کسی کو نہیں دوں گا, لیکن آ کر رہے گی. لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس ہر شخص کو بما تسعى اس کی کوشش اور محنت کا. جو اس نے کوشش کی, جو اس نے محنت کی, اس کا اس کو بدلہ دیا جائے. لتجزا کل نفس بما تسعى. تو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ بہت بڑا پیغام ہے. ہم جو کریں گے نا اس کا ہمیں قیامت کے دن رزلٹ ملنا ہے. قیامت کے دن اس کا ہمیں نتیجہ ملنا ہے. اچھے کام اچھا نتیجہ, برے کام برا نتیجہ. سورۃ اللیل ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں دو طرح کے انسانوں کے کردار بیان کیے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو شخص ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے خیر اور خوبی کی بات کی اور اس کی تصدیق کی, اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جس شخص نے بخل اختیار کیا اور واستغنا اور اللہ کی عبادت سے وہ اپنے آپ کو اس نے لاپرواہ بنائے رکھا اور خیر اور خوبی اور بھلائی کے راستے کی اس نے تکذیب کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اس کو جہنم لے کے جائیں گے. اس کو جہنم لے کے جائیں گے. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. لوگوں کی جتنی بھی کوشش ہے نا دنیا کی, وہ قیامت والے دن ان کو دکھا دی جائے گی کہ تمہاری کوشش یہ تھی, اس کا نتیجہ یہ تھا. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى جو شخص یہاں جو کرے گا, جو محنت کوشش بھاگ دوڑ جس طرح کی, قیامت کے دن اس کو اسی کے مطابق بدلہ اور صلہ دیا جائے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو انسان یہاں بوئے گا وہی وہاں کاٹے گا. فلا یصدنک عنہا فلا پس نہ یصدنک آپ کو غافل کر دے عنہا اس آخرت سے, کہیں آپ کو اس آخرت سے غافل نہ کر دے, من جو لا یؤمن بہا جو اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. واتبع ہواہ اور وہ محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. فتردہ تو پھر وہ ایسا شخص بہک کر رہے گا, بھٹک کے رہے گا, اور ایسا شخص آپ کو بھی بھٹکا دے گا. ایسے شخص, کہیں کوئی ایسا شخص آپ کو غافل نہ کر دے آخرت سے, یعنی ایسے شخص سے دور رہنا, اس کی باتوں میں نہ آنا جو آخرت پر خود بھی ایمان نہیں رکھتا, خود بھی بہک رہا ہے اور آپ کو بھی بہکانے کی کوشش کرے. وما تلکا اور یہ کیا ہے, بیمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ اے موسیٰ, وما تلکا بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. قال فرمایا ہی عصائی یہ تو میری لاٹھی ہے, میرا عصا ہے. اتوکأ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ اور جھاڑتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, بہا اس کے ذریعے, علی غنمی اپنی بکریوں کے لیے, وَلِيَ اور میرے لیے, فیہا اس میں, مآرب اخرى اور بھی مشاغل ہیں.
یعنی اور بھی مقاصد کے لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور بھی بہت سی جگہوں پہ کام آتی ہے یہ. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، القیہا، اس کو ذرا زمین پر ڈالنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر پھینکا. فاذا ہی، اچانک وہ حیۃ تسعی، سانپ بن گیا، اور وہ سانپ بھی حرکت کر رہا ہے. وہ لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور وہ سانپ حرکت کر رہا ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذھا، پکڑ لیجئے اس کو. ولا تخف، ڈریے نہیں، ڈریے نہیں، اس کو پکڑ لیجئے. سنعیدھا، میں اس کو پلٹا دیتا ہوں، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی شکل پہ، میں اس کو دوبارہ اس کی پہلی شکل کے اوپر پلٹا دیتا ہوں. وَاضْمُمْ، اور ذرا لگائیے، یدا کا، اپنا ہاتھ، الی جناحک، اپنی بغل میں، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دابیے. تخرج، نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا. آپ کا ہاتھ سفید ہوگا، سفید سا، چمکتا ہوا سا، لیکن یہ سفید پن جو ہے اس کا، یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ معجزانہ طور پہ ہوگا. آیتن اخرى، اور یہ دوسری نشانی ہوئی. تو پہلی عصا اور دوسری ید بیضاء. لنریک، ہم دکھائیں گے آپ کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی بڑی، ہم آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. اذهب، اب آپ جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، کہ وہ بہت سرکش ہوا پڑا ہے. آپ فرعون کی طرف جائیے، کیونکہ وہ فرعون بہت سرکش ہوا پڑا ہے. بس یہاں